بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات محترم، آج کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ کل آپ کے سامنے اس بات پر میں نے گفتگو کی تھی کہ یا رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم جب یا رسول اللہ کہتے ہو، اعتراض کرنے والے دو ہیں، نام لینے میں تو حرج نہیں نا کسی کا۔ اب لیکن ہم بریلوی ہیں تو اگر کوئی بریلوی ہمیں کہے تو ہمیں ناراض تو نہیں ہونا چاہیے نا، خوش ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ایسے ہی اگر کوئی دیوبندی ہے اسے دیوبندی کہنے میں اسے ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی وہابی ہے تو اسے وہابی کہنے میں ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان پہ ہٹ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے اس میں ہمارا جو نظریہ ہے اس کے دلائل کیا ہیں یہ ہمارا حق ہے بیان کرنا، اور ان کا نام لینا یا ان کا نام لے کر ان کا نظریہ پیش کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اعتراض کیا ہے اور کس کا ہے اور اس کا ہمارے پاس جواب کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بولتے کم ہیں، سبحان اللہ کہیے ذرا، تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ اب پہلا اعتراض ہے جو بندی حضرات کا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یا ہوتا ہے قریب والے کے لیے، جو قریب ہو جو نزدیک ہو اسے ہم یا کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ اے کے معنی میں آتا ہے، اے ابو جان، اے امی جان، تو جو قریب ہو اسے یا کہتے ہیں۔ اور نبی تو قریب نہیں ہے، وہ تو مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جو بندی جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مانتے ہیں لیکن قبر انور میں مانتے ہیں، اس سے آگے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف یا سننا یا جواب دینا یہ وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کے عقائد میں شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہے لیکن اپنی قبر میں زندہ ہے نا، مدینے میں زندہ ہے، تو تم یہاں سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے ہو تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض ہے وہابی حضرات کا، جنہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کا اعتراض تو سرے سے وہ کہتے ہیں نبی مر گئے، بس ختم ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، کس کو بلاتے ہو؟ اور آیت پڑھتے ہیں انک میت و انہم میتون، کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا نبی نے مرنا ہے تو نبی مر گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب کس لیے یا رسول اللہ کہتے ہو؟ اب یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو؟ تو ہم نے دونوں کو جواب دینا ہے دلائل سے، اور آپ کو سمجھانا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ بولیے تو صحیح نا۔
آتے ہیں کل اعتراض پہ، کہتے ہیں کہ نبی اگرچہ زندہ ہے لیکن مدینہ میں ہے، تو تم یہاں سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یہ تو قریب والے کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ یہ قریب والے کے لیے دور کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عربی گرامر کی بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قریب والے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے، دور والے کے لیے نہیں ہوتا، تو نبی تو دور ہے تو تم کیوں کہتے ہو؟ تو اس کے ہمارے پاس ایک نہیں کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی نمازی ہو اور کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے زور کی پڑھے، فجر کی پڑھے، عصر کی پڑھے، عشاء کی پڑھے، کوئی پڑھے، اور فرض پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، وتر پڑھے، کچھ بھی پڑھے، لیکن جب اپنی رکعتیں مکمل کر لے گا، بیٹھ جائے گا، پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے مجھے بولیے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر، ترجمہ جس کا مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکت۔ یہ ہر نمازی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور کوئی اور بھی پڑھتا ہوگا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ میں نے کہا ہم کہیں یا رسول اللہ تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور خود آپ نماز پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور اگر آپ کے خیال کے مطابق نبی دور ہے، نبی قریب نہیں ہے، نبی مدینے میں ہے، گجرخان والوں کو یا نبی نہیں کہنا چاہیے، تو آپ گجرخان میں رہ کر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں پڑھتے ہو؟ بات سمجھ آئیے کوئی؟ آپ کیوں پڑھتے ہو؟ جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا، لیکن ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سن لے، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز میں ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ نبی سن رہے ہیں یا نبی جانتے ہیں یا نبی تک آواز پہنچتی ہے، ہم تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس آ گیا نماز میں تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے اکابر نے کیا بتایا؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایسے بزرگوں نے ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ جب تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تم یہ مت خیال کرو کہ ہے تو پڑھ رہے ہیں، بلکہ تم یہ خیال کرو آقا تشریف فرما ہیں، میں سامنے غلام کی حیثیت سے حاضر ہو کر آقا کو سلام کر رہا ہوں، آقا کو سلام کر رہا ہوں۔ اچھا اگلی پھر ہمارا جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو پھر نماز بھی عجیب ہے اور آپ بھی عجیب ہیں کہ نماز میں اللہ نے ایک ایسی چیز رکھ دی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر سلام رکھ دیا نبی پہ، نماز کے اندر نبی پر رحمت رکھ دی، نماز کے اندر رب نے نبی علیہ السلام کے لیے برکت رکھ دی، اور نبی سنتے بھی نہیں، نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر نمازی پڑھ بھی رہا ہے۔ میں نے کہا یہ نماز ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ کیا اللہ نے نماز ہمیں ایسی دی ہے کہ جس میں بے مقصد چیزیں شامل ہیں؟ بے مقصد کوئی چیز بولیے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اے نمازی رب یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی، تم نے رکعتیں پوری کر لی، تم نے فرائض پورے کر لیے، تم نے واجبات پورے کر لیے، تم نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، اب تم نماز سے فارغ ہونا چاہتے ہو، لیکن پہلے نماز تو تم نے میرے نام سے شروع کی تھی نا کہ 4 رکعت نماز فرض کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نماز میرے ہی لیے ہوتی ہے، تو میرے لیے تم نے شروع کی تھی، لیکن نماز سے فارغ بعد میں ہونا، پہلے میرے محبوب کو سلام تو کرو، میرے محبوب کو سلام تو کرو، سلام کرو پھر نماز سے فارغ ہونا۔ تو اب نماز کے اندر ہم سلام کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں، ہم تصور سے کرتے ہیں، ہم ارادتاً کرتے ہیں کہ آقا تشریف فرما ہے، آقا متوجہ ہیں، اور میں غلام آپ کی بارگاہ میں ارادتاً سلام کر رہا ہوں۔
اس کی وجہ سلام کا ایک اصول ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ سلام کا اصول یہ ہے کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کہنا، جواب دینا واجب ہے۔ اب ہم نے تو سلام کہہ دیا نماز کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی، اگرچہ یہ جو عبادت ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن چلیں دوسرے انداز سے اس کو دیکھ لیں کہ نماز کہنا سنت، سلام کہنا سنت ہے، تو ہم نے سنت پہ عمل کر دیا، تو اب نبی پر جواب دینا واجب ہو گیا، تو جو واجب چھوڑ دے وہ تو گناہگار ہوتا ہے، وہ تو گناہگار ہوتا ہے۔ تو اب صاف ظاہر یہ ہوا کہ جب ہم سلام کریں گے آقا جواب سے ضرور نوازیں گے، آقا جواب دیں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہم ہی خوش نصیب ہیں، ہم ہی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سلامی پیش کر رہے ہیں، آقا سن رہے ہیں، آقا جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ اور جو یہ تصور کر جائیں گے نہیں بس ویسے ہی ہو رہا ہے، بس پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ پھر سوچ کے بتائیے، تھے یا ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے یا ہیں؟ ہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فوت ہو گئے۔ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہیں، اس لیے کہ زندہ ہیں۔ کوئی مائی کا لال یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ہیں کا کیا مطلب؟ وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں کا یہی تو مطلب ہے۔ یہ پریزنٹ کو شو کرتا ہے، یہ فعل حال کو شو کرتا ہے، یہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے یہ اس کو شو کرتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب؟ وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، اسی لیے تو اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے چلیے، تیسری دلیل ایسی جو تقریباً آپ سب کو وہ بھی آتی ہوگی، جب قبرستان میں جائیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اب ایک قبرستان میں آپ گئے، قبرستان ہو سکتا ہے 4 میل میں پھیلا ہوا ہو، اور اس قبرستان میں ہو سکتا ہے کوئی 500 سال پہلے بھی دفن کیا گیا ہو، کوئی 600 سال پہلے بھی دفن کیا گیا ہو۔ آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اس ایک کو نہیں کہا، اور نئی قبر والے کو نہیں کہا، اور کسی اس کو نہیں کہا کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ تو نیک آدمی تھا، یہ یقیناً زندہ ہوگا، ایسے نہیں۔ آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے سب اس قبرستان والوں کو کہا تم پر سلام ہو۔ کیا مطلب؟ 4 میل میں قبرستان پھیلا ہوا ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، اس کو بھی 1 میل آگے والے کو بھی، 2 میل آگے والے کو بھی، 3 میل آگے والے کو بھی، آج مرنے والے کو بھی، کل مرنے والے کو بھی، 1 مہینہ پہلے فوت ہونے والے کو بھی، 1 سال پہلے فوت ہونے والے کو بھی، اور اس کو بھی جس کا قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے، آپ اسے بھی سلام کر رہے ہیں۔ اگر ایک قبرستان والا متوفی، فوت ہونے والا متوفا جو فوت ہو گیا، وہ قبرستان کے اندر قبر میں لیٹا ہوا، پتہ نہیں اس کا جسم سلامت ہے یا نہیں، لیکن آپ اسے بھی سلام کر رہے ہیں، تو کیا نبی کو آپ نے ان سے بھی کم سمجھ لیا؟ اگر قبرستان میں جا کر اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو یہ سمجھ کر سلام کرتے ہو کہ وہ سنتے ہیں
پر کیوں تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے؟ اور کہتے ہیں جی نہیں، دور سے نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا قبرستان تو بہت بڑا ہے، آپ کھڑے یہاں پہ ہیں، آپ آخری قبر والے کو بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ اگر آخری قبر والا پتہ نہیں کب مرا تھا، پتہ نہیں کیسا تھا، پتہ نہیں عمل کیسے تھے، اسے بھی اگر آپ زندہ سمجھ کر سلام کر رہے ہو تو نبی کی زندگی کا تو پھر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کیسی زندگی ہوگی۔ اس سے آگے چلیے، اگلی دلیل قرآن مجید میں سے، یہ تو میں نے اگلی دلائل لیے، اگلی بھی نہیں ہے خیر نقلی ہیں، لیکن وہ دلائل ہیں کہ جو آپ میں سے ہر ایک کو یاد رہ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آسان سے شروع کیا۔ اب آئیے تھوڑا سا اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں۔ شہید کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے جی؟ مجھے بولیے۔ شہید زندہ ہے، اور شہید کون ہوتا ہے؟ امتی۔ شہید امتی، کسی بھی نبی کا کوئی بھی امتی جو شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے جو شہید ہو جائے۔ حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی گردن کٹتی ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اس کا جسم لہو لہان ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ہو سکتا تھا کوئی بندہ ذہن میں سوچتا کہ چلے رب نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا۔ چلو کہتا تو نہیں ہوں، لیکن ہیں تو صحیح، ہمارے سامنے جو مرے ہیں تو صحیح۔ رب نے آگے جا کر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا سوچنا بھی نہیں، وہ زندہ ہیں تم انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، سوچو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے، گمان بھی نہیں کرنا۔ اچھا نبی شہید زندہ ہے اور شہید ہے امتی، اگر امتی زندہ ہے تو نبی کیسے مر گئے؟ شہید زندہ، امتی زندہ۔ اچھا زندہ ہونا یہ ایک اعلیٰ کوالٹی ہے نا مردہ ہو جانے سے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ایک اعلیٰ کوالٹی ہے۔ قیامت کے میدان میں جب شہید آئے، رب نے کہے ہاں تم تو زندہ تھے، اور نبی سے کہے نہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ تم مردہ تھے، ہو سکتا ہے؟ پھر درجہ کس کا بلند ہوگا؟ شہید کا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں، اس لیے کہ شہید اگر زندہ ہے تو وہ نبی کی برکت سے زندہ ہے، نبی کی عظمت کی وجہ سے، نبی کی شانوں کی وجہ سے زندہ ہے، نبی کے پاکیزہ دین کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو جو نبی ہے وہ تو پھر اس سے بھی بڑا زندہ ہوا نا۔ آپ کہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن نے شہید کے بارے میں تو کہا ہے نا کہ شہید زندہ ہے، اس لیے ہم شہید کو زندہ مانتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں تو قرآن نے کوئی نہیں کہا۔ کوئی آیت دکھاؤ ہمیں جس میں لکھا ہو کہ نبی زندہ ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ ایسے کیسے تمہاری بات مان لیں؟ ادھر کی بات ادھر ملاتے ہو، ادھر کی ادھر ملاتے ہو، ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو نہیں مانتے، کوئی دلیل پیش کرو۔ تو میں نے کہا آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ شہید فوت ہو جائے، شہادت پا جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور وہ عدت پوری کرے گی 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن نبی وفات پا جائے، نبی وصال کر جائے، نبی کے وصال کے بعد اس کی بیوی اگر 20 سال کی زندہ رہتی ہے، 50 سال کی زندہ رہتی ہے، نبی کی بیوی اور نکاح نہیں کرے گی، اس لیے کہ نبی مرا ہی نہیں ہے۔ سوچو نا کیوں نہیں نکاح کر سکتی؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہے، اور زندہ کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے زیادہ عرفہ والا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔
اچھا اس سے آگے چلیے، خالق کائنات کے ارشاد گرامی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عمل کرے گا اچھے اور ہو مومن، تو رب کیا کہتا ہے؟ ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرنے سے پہلے پاکیزہ زندگی دیں گے، قرآن نے مطلقاً کہا کہ اسے ہم حیات طیبہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ زمین پر رہے گا تب بھی پاکیزہ زندگی والا ہوگا، وہ زمین کے اندر چلا جائے گا تب بھی پاکیزہ زندگی والا ہوگا، وہ حشر میں جائے گا تب بھی پاکیزہ زندگی والا ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا تب بھی پاکیزہ زندگی والا ہوگا۔ ایک عام بندہ مومن جو نیک ہو، جو پرہیزگار ہو، جو صالح ہو، جو اچھے عمل کرے، اے امتی، اے مومن، اے نیک پرہیزگار، رب کہتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ رب اسے مردہ نہیں کہتا، رب کہتا ہے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر امتی پاکیزہ زندگی پا سکتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، تو پھر نبی کی زندگی کیسی ہوگی؟ نبی کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور اس سے آگے چلیے، سورۃ الضحیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ پہلے سے زیادہ، مجھے بولیے، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اچھا اب یہ آیت سامنے رکھیے، اور لوگوں کا جو تصور ہے کہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، جو لوگوں کا تصور ہے وہ سامنے رکھیے۔ تو پہلے نبی زندہ تھے، ان کے مطابق زمین کے اوپر تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے، جواب دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اب ان کے عقیدے کے مطابق نبی مر کر زمین کے اندر چلے گئے، اب نبی نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ وہ کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ پہلے سے بہتر ہوا یا پہلے سے حال خراب ہو گیا؟ بولیے تو صحیح نا، ترقی ہوئی یا تنزلی ہو گئی؟ یہ نبی کا مرتبہ بلند ہوا یا کم ہوا؟ ان کے عقیدے کے مطابق نبی کا درجہ تو کم ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، نبی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ تم زمین کے اوپر جو نبی کی زندگی دیکھ رہے ہو نا، نبی قبر میں جائے گا تو اس سے بھی نبی کو اعلیٰ زندگی ملے گی، اس سے بھی اعلیٰ زندگی ملے گی نبی کو، اس سے بھی برکت اور اعلیٰ زندگی ملے گی۔ حضرات گرامی ایک حدیث پاک اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کا لحاظ کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب آئے تو فرمایا اکثروا الصلاۃ علیہ، فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے۔ اس کو صرف سننا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، فرمایا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جو گواہی والا دن ہے۔ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور سارے لوگوں کی گواہی لاتے ہیں، مولا فلاں کھیتی باڑی کر رہا تھا، فلاں دکانداری کر رہا تھا، فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، فلاں سو رہا تھا، فلاں کم تول رہا تھا، یہ بھی تو ہے نا، فلاں ڈنڈی مار رہا تھا، فلاں ملاوٹ کر رہا تھا، وہ ساری گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم ضرور کثرت سے پڑھا کرو تاکہ جب فرشتے واپس آئے تو وہ کہیں مولا وہ تو تیرے نبی پہ صدقے ہو رہے تھے، وہ تو تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے تھے۔ اس لیے کہ قیامت کی جمعہ کے دن آئے گی، تو جب جمعہ کے دن درود پڑھو گے تو یہ درود تمہارا جمعہ کے دن پڑھا ہوا قیامت میں تمہیں کام آ جائے گا۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آواز، فرمایا تم کہیں بھی ہو تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے، تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو جو ہو ہی مردہ اس تک آواز کیسے پہنچے گی؟ وہ کیسے سنے گا؟ وہ تو سن نہیں سکتا۔ تو آقا کا یہ فرمانا کہ تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب ایک بات وضاحت ضروری ہے کہ کوئی کل یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جی یہ تو نبی کی موت کو نہیں مانتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نبی کی موت کا انکار مجھے بولیے نہیں کرتے۔ جو قانونی قدرت ہے ایک دفعہ روح قبض ہونے والا، وہ قانونی قدرت باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی انبیاء پر لاگو ہوا۔ روح قبض کی گئی، روح جسم سے نکالی گئی، لیکن روح کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ روح اگر اچھی ہو، نیک ہو، تو اسے جسم سے نکال کر اس سے اعلیٰ جگہ پر رکھا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ جگہ پر۔ اب ہوا یہ جب آقا علیہ السلام کی روح مبارک کو جسم مقدس سے نکالا گیا، اب فرشتوں نے کہا مولا نہ زمینوں میں اس سے بہتر کوئی جگہ ہے، نہ آسمانوں میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ بہتر تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ عرش اعظم پہ، نہ جنتوں میں، کہیں بھی اس سے اعلیٰ کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ مولا رکھے کہاں؟ رب نے فرمایا واپس محبوب میں ڈال دو، واپس ڈال دو۔ واپس آقا علیہ السلام کی جسم اقدس میں ڈال دی گئی۔ تمہارا نظریہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد فوراً وہ واپس ڈال دی گئی، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ اگر وقت ہوتا تو بہت سی باتیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے۔ آئیے سلام کے ایک شعر پڑھے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔